وہی جو چیز اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پیش فرمایا سرکار غریب نواز نے. کیونکہ ہندوستان کا حال کیا تھا دیکھو, ہندوستان کے لوگ اتنے کچلے ہوئے تھے, کتنے کچلے ہوئے تھے. بیٹیاں شوہر کی چتاؤں پر زندہ جلائی جا رہی تھی. یہ ہندوستان ہمارے پیارے بھارت کی تاریخ ہے. اگر کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کی چتا پر اس کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا. یہ یہاں کا کلچر تھا, یہاں کی تہذیب تھی. عورت کو پاپ سمجھا جاتا تھا, عورت کو جوئے میں ہار دیا جاتا تھا, جوئے میں عورت ہار دی جاتی تھی. تاریخ ہے. کبھی کبھی ایک ایک عورت کے ساتھ اسی ہندوستان کے اندر 5 بھائی شادی کرتے. تاریخ ہے اس ملک کی. ہمارا بھارت بڑا عظیم ہے, بڑا مہان ہے بھارت, بڑا پیارا ہے بھارت. لیکن ملک ہمیشہ اچھا رہا ہے. کبھی لوگ اچھے نہیں رہتے, کبھی لوگوں کا انداز اچھا نہیں رہتا, کبھی لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں رہتا. سرکار غریب نواز اس ماحول میں آئے کہ اللہ اکبر, لوگ پیشاب پیتے تھے اور گھی کے دیے پتھروں کے قریب جلاتے تھے. یہ حالت تھی. پینے کے لیے پیشاب ہے اور پتھروں کے لیے گھی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے برعکس معاملہ ہوتا, لیکن انسان اتنا دور ہو چکا تھا انسانیت سے. تو سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر وہی اپنے نانا کا مشن, وہی اپنے نانا کی فکر, وہی اپنے نانا کی تعلیم. کون سی تعلیم؟ کہ یہ نہ دیکھا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. بھوکا آیا کھانا کھلایا, پیاسا آیا پانی پلایا, چاقو لے کر آیا اخلاق پیش کیا. سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ یہی تو کیا آج جس سے ہم دور ہو گئے. غریب نواز کا نعرہ تو ہے, غریب نواز کا کردار ہمارے پاس نہیں ہے, غریب نواز کی محبتیں ہمارے پاس نہیں ہے. ایک مذہبی پنڈت جو ہے وہ آتا ہے اور غریب نواز سے کہتا ہے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی سے مناظرے کے لیے آتا ہے تو انداز کتنا بدل جاتا ہے, تیور کتنے بدل جاتے ہیں. لیکن وارے علی کے بیٹے نبی کے لال تیری عظمتوں پہ قربان, آنے والا آ کے کہتا ہے کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے مذہب کے خلاف. آپ نے فرمایا آئے کہاں سے ہو؟ اس نے علاقے کا نام بتایا. فرمایا بہت دور سے آئے ہیں آپ, بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے, بہت بھوکے بھی ہوں گے, پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو, باتیں تو ہوتی رہے گی. پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو, باتیں تو ہوتی رہے گی. واللہ آخر ان باتوں میں کیا تاثیر تھی, وہ مناظرہ کرنا بھول گیا, ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے اسلام قبول کر لیتا. یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے. آئیے ان کے اخلاق میں سے ان کی زندگی کا ایک باب پیش کر کے اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں, اور جلدی سے آنا چاہتا ہوں. اللہ, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں اجمیر شریف جو شہر ہے اس کا بادشاہ پرتوی راج, جسے رائے پتورا بھی کہتے ہیں, اس کو بڑی تکلیف تھی. دیکھیے اہل حق سے اہل اقتدار کو بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو کام تلواریں نہیں کر سکتی وہ اہل حق کا کردار کرتا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے اقتدار والوں کو اہل حق سے, بہت تکلیف میں رہتے ہیں, بہت پریشان. یزید کو کیا تکلیف تھی امام حسین سے؟ یزید کے پاس اقتدار تھا, امام حسین کے پاس کردار تھا. اقتدار اس کے پاس تھا, کردار ان کے پاس تھا. سوچو, قتل کر کے بھی عزت نہ کما سکا, لیکن کردار والا قتل ہو کر بھی اونچا رہا. لوگ کہتے ہیں حسین کا سر نیزے پہ ہے, ہم کہتے ہیں دیکھ تو صحیح, کاٹنے والا نیچے ہے, کٹوانے والا اوپر ہے. کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے. اقتدار اوپر لے جائے نہ لے جائے, کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں نے کردار کی پرواہ کی ہے, اقتدار کی پرواہ نہیں کی ہے. ہم کردار کی تعلیم دیتے, اقتدار کی نہیں دیتے. دو بات عرض کر کے بات آگے بڑھے گی.
पृथ्वी राज को बड़ी तकलीफ थी, राय पतोरा को। एक जवान को बुलाया और वो राजपूत बहादुर जवान से कहा, ये फकीर ने नाक में दम कर रखा है, हर दिन कोई ना कोई इसके हाथ पर इस्लाम कबूल करता है, इसकी तालीम को सुनता है, इसके करीब हो जाता है। एक काम करो, अगर तुम इसको कत्ल करने में कामयाब हो गए, इसको कत्ल करने में कामयाब हो गए, अपनी आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा, अपनी आधी हुकूमत तुम्हें दे दूंगा। आधी हुकूमत किसको नहीं चाहिए? चंद पैसों के एवज लोग किसी को कत्ल करते हैं, वो तो आधी हुकूमत थी, आधी हुकूमत। और राय पतोरा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, अखंड भारत का सम्राट था, सम्राट। हिंदुस्तान के राजे महाराजे उसके पास आकर के बात गुजारी करते थे, उसके पास आकर के जो है वो खिराज पेश करते थे, और उसके पास जाकर के जो है वो खिराजे वो वसूल करता था, और वो लोगों से दौलत वसूल करता था। हिंदुस्तान की छोटी छोटी रियासतों के बादशाह उसके बाज गुजार थे, उसके मातहत थे, उसके हाथ के नीचे थे। राय पतोरा ने कहा, आधी हुकूमत तुम्हारी, अगर इस फकीर को कत्ल कर दो। उस शख्स ने खंजर को जहर में बुझाया, और खंजर जहर में बुझाने के बाद उसने कमर में बांधा, और कमर में बांधने के बाद हिंदुस्तान का जो कदीम लिबास है, पुराना लिबास, वो यहां से यूं आता है कमर तक, और फिर आकर के वो फैल जाता है घेर की शक्ल में। ये मर्द लोग उस जमाने में पहनते थे। अगर आपने पुराने दौर की तस्वीरें देखी होगी हिंदुस्तानी तहजीब की, गंगा जमनी तहजीब की, वो पुरानी, तो आपको वो कपड़े नजर आएंगे। नीचे चुस्ती होती थी, बहुत तंग पाजामा, और ऊपर की तरफ वो यहां से यूं आकर के घेर में, यानी कमर में। अगर कोई चीज, ये बता इसलिए रहा हूं, यही तो बात है। अगर किताब में जो लिखा है वही मैं आपके सामने पढ़ के सुना दूं तो फिर तकरीर कहां होगी? आपको मैं किताब ही पेश कर देता, क्या पढ़ लो, कुछ वरक ज़ेरॉक्स करके बांट दिए जाते कि ना इगतपुरी वालों को इतने पैसे खर्चा करना पड़ते, और ना मुझे इतनी मुशक्कत के साथ, जब वो कोई मुशक्कत में तो आया नहीं, लेकिन इतना लंबा सफर मुझे करना नहीं पड़ता, क्योंकि आप पढ़ लेते। बात यह है कि आपको समझना है पस मंजर क्या है, वाकई का क्या अंदाज था। तो ये जो लिबास होता था, इसमें कमर में जो चीज बंधी हो या छुपी हो तो नजर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो कमर से घेर हो जाता था, बड़ा घेर वाला होता था। गरीब नवाज का बयान चल रहा था, खिताब, और उसमें लोग बैठे थे, वो भी आकर के बैठ गया। लोग परेशान रहते हैं, यार आखिर तकरीरों में बोला क्या जाता है, तकरीरों में बोला क्या जाता है कि लोग सुनते हैं, पागल है, लोग बैठे रहते हैं। लोगों को चाहिए कि आप आके सुने तो हम बोलते क्या है। 1400 साल से लोगों को यही गलत फहमी है कि मुसलमानों की महफिल में बोला क्या जाता है, आप आके सुने तो क्या बोला जाता है। यही बोला जाता है जो बोल रहा हूं कि इंसान की कदर करो। और जहां गलत बातें सिखाई जाती है वहां जलसे रोड पे नहीं होते, वहां कान कान में बातें होती है। और हमारे यहाँ जलसे कान कान में नहीं होते, हमारे यहाँ जलसे मैदान में होते हैं, क्योंकि हमेशा हक बात मैदान में कही जाती है। जिस बात में झोल होगा वो छुपाई जाती है। हमारे मजहब की कोई बात छुपी हुई नहीं है। अजान से लेके नमाज तक, नमाज से लेके किरदार तक, सारी बातें हमारे यहाँ छुपी हुई है। सरकार गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे बैठ करके बड़े बयान कर रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं, और कितनी तासीर होगी ना उस जबान में, जिस जबान ने कभी झूठ नहीं बोला, उस जबान में कितनी तासीर होगी जिसने कभी हराम लुक्मा नहीं खाया, उस जबान में कितनी तासीर होगी जिस जबान की पर अल्लाह के जिक्र के सिवा कभी किसी की गिबत नहीं आई, कभी किसी की चुगली नहीं, कभी किसी के साथ हसद के जुमले नहीं, कभी गाली गलौच नहीं। कैसी वो पाकीज़ा और पाक जबान थी। आप खिताब फरमा रहे थे, वहां अल्फाज की हेरा फेरी नहीं थी, वहां अदीबाना और खिताबाना रंग नहीं था, बल्कि वहां दुर्वेशाना और फकीराना अल्लाह का रंगली हुए अंदाज था। गुफ्तगू हो रही थी, लोगों की सिसकियां बन रही थी, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही थी। ऐसे में गुफ्तगू होती रही, लोग सुनते रहे, अपनी मुराद पाते रहे और जाते रहे। जब महफिल खत्म हो गई, लोग मिल मिल करके जाने लगे, तो सरकार गरीब नवाज ने उस शख्स से जो कमर में खंजर छुपा करके आया था, आपने उसकी तरफ से रुख फेर कर दूसरों की तरफ मुखातब होकर कहा,
کہ بھئی جو جس مقصد کے لیے آیا تھا سب کا مقصد پورا ہو گیا، اب اگر کسی کا کوئی مقصد باقی ہو تو وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لے۔ اس لیے کہ ہر بندہ محفل میں تقریر سننے تو نہیں آتا نا، کچھ کمر میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ دل میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ آنکھوں میں خنجر لے کر آتے ہیں۔ مقصد پورا کر لو جس کو کرنا ہے۔ لوگوں نے باتیں کی، بات ختم ہو گئی۔ پھر جب دیر اور گزری، کچھ لوگ اور ختم ہو گئے اور چلے گئے، سرکار غریب نواز نے پھر ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے مقاصد پورے ہو گئے، جو مراد لے کے آیا تھا اس کی مراد پوری ہو گئی، آپ بھی اپنی مراد پوری کر لیں۔ انداز دیکھیں گفتگو، اگر کوئی مجھے گالی دینے آیا یا کوئی مجھے قتل کرنے آیا یا کوئی مجھے مارنے آیا یا کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے آیا تو کیا میں یہ جان کر کے اس کا انداز میرے ساتھ کیا ہے، میرا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ، میرا انداز کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ میرے بھائی، اگر مجمع میں کوئی ناخن پہ پیر رکھ دے تو آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور وہاں خنجر کمر میں باندھ کر کے لایا ہے، لیکن سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو گئی، اپنی مراد پوری کر لو۔ اس نے کہا مہاراج میں کون سی مراد لے کر کے آیا؟ فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کیا لے کر کے آئے ہو دل میں۔ کہا میں تو آپ کا بیان سننے آیا تھا، آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں، میں آپ کی باتیں سننے آیا تھا۔ فرمایا اچھا، بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ بیان سننے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ اس نے کہا کمر میں خنجر تو ہندوستان والوں کی ایک رواج ہے اور راجپوتوں کا انداز ہے کہ ہم کمر میں خنجر باندھتے ہیں، تو میں نے کمر میں خنجر باندھ دیا تو کون سا جرم کیا؟ کہا اچھا، خنجر باندھنا اگر ہندوستان والوں کے یہاں رسم و رواج ہے تو بادشاہ کے محل میں جا کر کسی کی جان پر آدھی سلطنت کا سودا کرنا یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے کہ اس فقیر کو قتل کر کے آدھی سلطنت کمائیں گے، یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے۔ اللہ اکبر! اس نے سوچا کہ یہ گفتگو تو بادشاہ کی اور میرے درمیان ہے اور کسی کو نہیں پتا تھی یہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میرے کمر کا خنجر بھی جانتا ہے، محل کی بات بھی جانتا ہے، میرے دل کے جذبات بھی جانتا ہے۔ اس نے خنجر سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے معاف کرنا، اور آپ کسی کو حکم دے کہ وہ مجھے قتل کر دے، میں بہت مہان بڑے عظیم انسان کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اب میری سزا یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا واللہ ہم مارنے نہیں آئے ہیں، ہم لوگوں کو زندگیاں دینے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو جلانے آئے ہیں، یاد رکھنا آج کے بعد ایسی غلطی نہ کرنا، جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے قدم پکڑ لیے، چرنوں میں گر گیا، کہا کہ ایسا مہان آدمی جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو، اب اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا؟ میں بھی آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی اور اس کے بعد پھر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج مانگ لے مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے غریب نواز سے مانگا، بڑا ہوشیار نکلا وہ۔ اس نے غریب نواز سے کہا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ آپ کے یہاں لوگ سال میں ایک مرتبہ حج کو جاتے ہیں کعبے کی حج کے لیے، میری تمنا یہ ہے کہ میں زندگی میں 40 مرتبہ حج کروں۔ کتنا ہوشیار ہے! حج نہیں مانگا صرف، بلکہ لمبی عمر بھی مانگ لی، کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوگا، جتنے حج ہوں گے اتنے سال بڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ میں 40 حج کرنا چاہتا ہوں، اور پھر تمنا یہ ہے جب 40ویں حج کے لیے جاؤں تو پھر لوٹ کر نہیں آؤں، مکے ہی میں میرا وصال ہو جائے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا جا تجھے یہ بھی عطا کیا۔ یہ تھے تبلیغ کے اصول، دعوت کے اصول، لوگوں کو اپنا بنانے کے اصول۔ اور اس سلسلے کی ایک آخری کڑی، سرکار غریب نواز کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، بالخصوص وہ طبقہ جو کچلا ہوا ہو، جو پچھڑا ہوا ہو، جسے لوگ بیکورڈ سمجھ کر اس کو اپنے پاس بٹھاتے نہیں، وہ لوگ جن کا سماج میں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام، پہلے حضور کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کر، جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو جو 7 لوگ مسلمان ہوئے تھے پہلے 7 لوگ، سب سے پہلے ماں خدیجہ، عورتوں میں، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق،
غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ، چھوٹی عمر کے لوگوں میں مولائے کائنات، اور پھر حضرت سیدنا بلال، حضرت صہیب رومی، یہ وہ لوگ تھے جو شروع دن کے مسلمان ہیں، ابتدائی دنوں کے مسلمان۔ اسی میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، یہ لوگ سب اول دن کے، یعنی کہ اعلان حضور پہ وحی آئی یا اسلام آ گیا، بظاہر اسلام تو ہمیشہ سے ہے لیکن ظاہری طور پر اسلام کا حکم آیا، اور 1 ہفتے 10 دن کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ نفوس ہے۔ اس میں ایک نام حضرت سیدنا بلال حبشی کا۔ حضرت بلال حبشی ہفتے 10 دن میں اتنی جلدی مسلمان کیسے ہوئے؟ کیوں اتنی جلدی مسلمان ہوئے؟ وجہ یہ تھی، مسلمان ہونے کی وجہ دیکھو جو ہمارے اندر نہیں ہے، یہی بار بار رونا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہے، اصل اسلام کی تعلیم کتابوں میں محدود، اصل اسلام پر عمل کرنے والے قبروں میں، اسلام کتابوں میں، اسلام پہ عمل کرنے والے قبروں میں، اور آج ہم نمائش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کے لیے دین کی طرف آئیے، اسلام کی روحانیت کی طرف آئیے، اسلام کے اصل ہدف کی طرف آئیے، اسلام کے اصل مقصد کی طرف آئیے۔ سیدنا بلال حبشی مسلمان کیوں ہوئے؟ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، بلال حبشی غلام تھے، یہ آپ سب کو پتا ہے۔ ان کا مالک ان سے رات دن کام لیتا تھا۔ ایک دن بلال بیمار ہو گئے اور بیماری کے عالم میں رات کو کام کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کعبے کے طواف کے لیے جا رہے تھے یا طواف کر کے نکل رہے تھے، دیکھا کہ کوئی رونے والا رو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کو کبھی بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہاں یہی تو بات ہے کہ ہمارے نبی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہی ڈال رہے ہیں۔ حضور لوگوں کو بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم لوگوں کو بے چین ہی کر رہے ہیں، لوگوں کو بے قرار ہی کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا ہی رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، حضور رک گئے، رکنے کے بعد پوچھا کون ہو؟ بلال، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بخار ہے اور میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، میرے مالک نے مجھ پہ اتنا کام لاد دیا ہے کہ اب میں اتنا کام نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ صبح کو آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں نے کام نہیں کیا تو وہ مجھ پر چابک برسائے گا، میری بیماری کا، میری فاقہ کشی کا خیال نہیں کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم سو جاؤ۔ انہوں نے کہا اگر میں سو جاؤں گا اے اجنبی جوان، اگر میں سو جاؤں گا تو پھر میرا کام کون کرے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام آج کی رات میں کروں گا، اور اس کے بعد پوری رات بلال کے حصے کا کام مصطفیٰ جان رحمت کرتے رہے، میرے آقا پوری رات کام کرتے رہے، اور صبح کو جانے لگے۔ وہ فرمایا کہ اچھا میں چلتا ہوں، میں کل پھر آؤں گا اور تمہارے حصے کا کام کر دوں گا، اور جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ بلال نے پوچھا یہاں تو لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہاں تو لوگوں میں انسانیت نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کے اندر کسی سے ہمدردی نہیں ہے، کسی سے پیار نہیں ہے، یہاں کے انسان درندوں سے بدتر ہے، اس تاریکی کے اندر آخر یہ آفتاب کہاں سے، یہ مہتاب کہاں سے، کون ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے کو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، میں بنو ہاشم سے ہوں، جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب کب جب بلال کو ضرورت پڑتی بلال یاد کر لیتے اور آقا ان کی مدد فرما دیتے، لیکن ایک دن کسی نے بلال سے کہا بلال پتہ ہے مکے میں کیا ہنگامہ ہوا؟ بلال نے پوچھا کیا ہنگامہ ہوا؟ کہا ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ کہا کہتا کون ہے؟ تو کہا کہ وہ محمد نام کے۔ بلال نے کہا واللہ جو غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو وہ کبھی اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کچھ سنے بغیر، کچھ سنے بغیر، کوئی اسٹڈی کیے بغیر۔ یہ کیا چیز تھی؟ غلاموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا حسن سلوک۔ اب آئیے دیکھیے سیدنا غریب نواز، ایک کسان غریب نواز کے پاس ہے، غریب نواز کے پاس ایک کسان ہے، اور آ کر کے کہتا ہے وہ کسان کہ سرکار بادشاہ نے میری زمین پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا، میں ٹیکس نہیں بھر سکتا، اور مجھے پتا چلا ہے کہ بادشاہ
آپ کے مرید کا مرید ہے، جو دلی کا بادشاہ ہے اس کا نام تھا شمس الدین التمش۔ دلی کا بادشاہ اس وقت کون تھا؟ شمس الدین التمش۔ معمولی آدمی نہیں، جس کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، جس کی عصر کی پہلے کی سنتیں غیر موقعہ نہیں چھوٹی، جس نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت پر جان بوجھ کر نظر نہیں ڈالی، اسے کہتے ہیں شمس الدین التمش۔ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ آیا کسان غریب نواز کے پاس اور کہتا ہے کہ دلی کے بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا مجھ پر، میں بھر نہیں سکتا۔ غریب نواز نے فرمایا ہم تیرے ساتھ دلی تک چلیں گے، ہم تیرے ساتھ۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں یہ واقعہ کوئی گڑھ کے لایا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ کسانوں پہ مصیبت آئی ہے تو میں یہ بات لے کر آیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے برسوں پہلے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، میری تقریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کا مطلب گرے پڑے لوگوں کے کام آنا۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی آ جائے، اس لیے کہ سب سے گرے پڑے تو اپنی ہے نگاہ، برے تو سب سے اپنے ہی ہے۔ کوئی آگے یہ مسئلہ ہے ہمارا، اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے۔ ارے اللہ مسئلہ حل کر دے، وہ تو یہ مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، آپ کے پاس کیوں آیا؟ اور کچھ زیادہ جتن کریں، کوئی تعویذ دے دیں، اللہ مسئلہ حل کر دے۔ میرے عزیز، صرف دعا اور تعویذ سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی کسی کے مسئلے کے لیے کسی کے ساتھ کسی کے گھر تک گئے تھے، ہمارے اولیاء کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر کر رہے تھے۔ ہم بھی اپنے سورسز کا استعمال کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ لے کر کے آئے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن ٹائم کس لیے؟ واٹس ایپ کے لیے ہے، فیس بک کے لیے ہے، غیبتوں کے لیے، چگلیوں کے لیے، نفرتوں کے لیے ہے، عداوتوں کے لیے ہے، فتنوں کے لیے ہے۔ اچھائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اچھائی تمہاری نسلوں کو بھی اچھا بنا سکتی ہے اور اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک باقی رہے گی، اور برائی جو ہے تمہاری نسلوں تک اس کی نحوست کو پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ نے اچھے کام کے لیے بھیجا ہے، اچھے کر سکتے ہو تو کرتے رہو۔ سرکار غریب نواز کے پاس کسان آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں سرکار یہ مشکل آن پڑی ہے۔ غریب نواز نے بادشاہ کوئی خط نہیں لکھا، بابا قطب کو کوئی خط نہیں لکھا، اور فرمایا کہ چلو چلتے ہیں۔ ساتھ لے کر کے دلی پہنچے۔ جب دلی پہنچے تو دلی پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کہ غریب نواز آ رہے ہیں۔ وقت کا دلی کا بادشاہ بابا قطب کو ساتھ لے کر کے استقبال کے لیے آیا، قدموں پہ سر رکھا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور بغیر اطلاع کے تشریف لائے؟ فرمایا بابا قطب ایک کام تھا ہمارا ایک کام تھا، وہ لے کر آئے۔ حضور آپ کا کیا کام تھا؟ کہ یہ کسان ہے ہمارے شہر کا رہنے والا، اجمیر شہر کا رہنے والا، یہ اس پر لگان بادشاہ کے کارندوں نے زیادہ ڈال دیا ہے اور یہ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کمی کر دی جائے۔ بابا قطب نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا حضور مجھے اس کا علم نہ تھا، یہ سپاہیوں کی غلطی سے ہو گیا، لیکن حضور اگر آپ کو ایک خط لکھ کر کے دے دیتے تو خط پر بھی کام ہو جاتا، چٹھی پر بھی کام ہو جاتا، آپ کا نام یہ کسان لے کر آتا تو آپ کے نام پر بھی کام ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں